لگا، اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے بھی اقرار کر لیا اور یقین کراتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے گی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ آدمی اپنے ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن اور باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا، لیکن جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہاری گناہ پر دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی، توبہ توبہ، وہ تو بڑی بدچلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت تو واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چبھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ آخرکار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت مر چکی ہے تو وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا، دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دلجمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، چاہے مجھے قتل کرنا ہے بے شک مجھے قتل کر ڈال۔ وہ بدکار غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا، لیکن رات کی سیاہی نے جب ہر چیز کو ڈھانپ لیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم شہوت پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ناس ہو، تو مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جب راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔
راہب نے عورت سے پوچھا میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گی۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے۔ اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی مجھ سے بیچو گے؟ تو اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے، اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور آزاد کو خریدا نہیں جاتا اور کسی کے ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیا ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافر